یہ دونوں طرف احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آس پاس کم جاتی ہے، اس لیے تکلیف تھوڑی سی کریں گے، سامنے بیٹھ جائیں گے تاکہ جو بات کہی جائے سمجھ آ جائے۔ ایک تو مسجد کا حال بڑا ہے، آواز گونجتی ہے، اور دوسرا ماشاءاللہ میرا لاؤڈ اسپیکر بھی جو ہے نا وہ کافی ہیوی ہے، تو پھر دوسری گزارش بھی ہے کہ یہ مسجد ہمارا گھر ہے، اس کی ضروریات کا ہم نے خود خیال کرنا ہے۔ اب یہ جو اسپیکر ہے یہ اس مسجد کے لیے ناکافی ہیں، اونچے لگے ہوئے ہیں، ناکافی بھی ہیں، اس لیے صاحب خیر حضرات اس طرح بھی توجہ دے کر مسجد کی اسپیکر کی بھی فکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ 14ویں سپارے کی یہ 19ویں رکوع کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نحل ہے یہ، کہ سورہ نحل کی جامع ترین آیت یہی آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا۔ اسی وجہ سے جمعے اور عیدین کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، دوسرے خطبے میں۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی گزرے ہیں، اپنے قوم قبیلے کے سردار تھے، تو جس ٹائم آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس جانا چاہا، تو قوم نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں بلکہ کسی کو بھیج دیں، آپ سردار ہیں، کسی قاصد کو بھیج دیں، وہ جا کر خبر لے آئے گا۔ تو انہوں نے 2 قاصد اپنے قوم کے سمجھدار آدمی کو بھیجا، جاؤ آپ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور معلومات لے کر آؤ کہ وہ کون ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں۔ تو یہ 2 قاصد آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا پیغام ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب انتہائی مختصر دیا، محمد بن عبداللہ، کہ میرا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرے سوال کے جواب پر آپ علیہ السلام نے یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ تو قاصدوں نے کہا کہ دوبارہ سنائیں، پھر آپ نے سنائی، یہاں تک کہ دونوں قاصد کو یہ آیت یاد ہو گئی۔ یہ واپس گئے، اپنے سردار کو جا کر بتایا کہ ہم نے پہلا سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا محمد بن عبداللہ، انتہائی مختصر، اپنا کوئی نسب نامہ، کوئی آگے پیچھے چیز نہیں بیان کی، صرف محمد بن عبداللہ کہا۔ لیکن ہم نے علاقے سے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ عالی خاندان کا ہے، قریش خاندان کا ہے، اچھا نسب رکھتا ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے ہمیں یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے۔ تو اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قوم کو کہا پھر جلدی کرو، دیر نہ کرو، اس پیغام کو قبول کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم دیر کر دو اور پھر لوگوں کے تم غلام بن جاؤ اور پیچھے آنے والے میں سے ہو جاؤ، سبقت کرو اور پہلے ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ یعنی یہ آیت انتہائی جامع آیت ہے۔ اس طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جب یہ آیت سنی تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ایسی جامع ترین آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا ہے، اور دوسروں کو اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی جامع ترین آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 باتیں جن کا حکم دیا۔ پہلا حکم العدل، انصاف کرو، دوسرا حکم احسان کرو، تیسرا حکم ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، رشتہ داروں کو دو۔ یہ 3 حکم ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا معنی ہے برابری، کسی معاملے میں انسان برابری کرے، کسی کو کچھ دینا ہے یا لینا ہے، انسان برابری سرابری کے ساتھ اس معاملے کو نمٹا دے۔ لیکن حضرت ابن عربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عدل کی 3 تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر عدل کی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اللہ کے درمیان میں عدل کرے۔ اپنے نفس اور اللہ کے درمیان عدل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
کہ انسان اپنے خواہشات پر اللہ رب العزت کے احکامات کو سبقت دے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اپنے خواہشات کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ ہے اللہ اور انسان اپنے درمیان عدل کرے۔ دوسرا ہے انسان اپنے نفس اور اپنی ذات کے درمیان عدل کرے، یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اس کو انجام کے اعتبار سے نقصان دینے والی ہے، یعنی صبر اور قناعت سے چلے، اور انسان گناہ سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور ایسی انسان جو ہے چیزوں سے بچے جو اس کو جسمانی یا روحانی اعتبار سے نقصان دینے والی ہے۔ یہ انسان کا اپنے نفس اور اپنی ذات کے درمیان عدل ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے انسان اپنے نفس اور مخلوق کے درمیان عدل کرے، وہ یہ کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے، ہمدردی کرے، کسی کا برا نہ سوچے، کسی کے بارے میں برے خیالات نہ لے کر آئے۔ یہ ہے انسان اپنے نفس اور مخلوق کے درمیان عدل کر رہا ہے۔ اور عدل کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی آدمی کے پاس کوئی دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں تو اس آدمی کا یہ کام بنتا ہے کہ کسی کی طرف میلان کرنے کے بجائے دونوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے اور اچھا فیصلہ کرے۔ یہ بھی عدل کی تفسیر ہے۔ والاحسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ہے کہ انسان اچھائی سوچے ہمیشہ، یہ احسان عدل کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن احسان کی تفسیر ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انسان عبادت اس نظریے سے کرے، نماز اس نظریے سے پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس نظریے سے اور اس سوچ سے پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور، یہ خیال انسان کے ذہن میں نہ پیدا ہو تو پھر انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان اس نظریے سے عبادت کرے گا تو پھر کیا ہی مزہ آئے گا۔ حضرت امام ابو حازم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، بڑی عجیب بات فرمائی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، سلیمان بن ملک کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ سامنے بیت اللہ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے میرے موت ہے اور پل صراط میں کھڑا ہوا ہوں، کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب انسان اس لیے نماز پڑھے گا، ہم جاتے ہیں حج بیت اللہ پر کیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ ہمارے سامنے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، تو انسان یہ تصور پیدا کرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے بیت اللہ ہے، میں براہ راست بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دائیں طرف جنت ہے، صحیح نماز پڑھوں گا، اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، بائیں طرف جہنم ہے کہ اگر نماز میں گڑبڑ کروں گا، اللہ کے کیا ہے احکامات کو پورا نہیں کروں گا تو جہنم میرے لیے تیار کھڑی ہے، اور میرے پیچھے موت تیار کھڑی ہے کہ سلام پھیرنے کی دیر ہے، میری موت کیا ہے، میری موت آ جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، اور پل صراط پہ کھڑا ہوں، زمین پر بھی نہیں ہوں میں، پل صراط پہ میرے فیصلے ہونے ہیں کہ ابھی صحیح نماز پڑھی ہے یا غلط نماز پڑھی ہے۔ جب انسان اس نظریے سے نماز پڑھے گا، اور عجیب بات، سلیمان بن ملک نے کہا کہ آپ اس نظریے سے نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ہیں، اور ہمیں ایک نماز بھی اگر اس طرح کی میسر ہو جائے کیا بات ہے۔ تو اس لیے احسان، اچھا احسان کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، ایک ہے عدل، ایک ہے احسان۔ عدل کہتے ہیں آپ نے کسی سے لینا ہے یا کسی کو دینا ہے، برابری والا معاملہ کرو، اور احسان یہ کہ جب کسی کو دینے کی باری آئے تو زیادہ دو، اور جب اپنی لینے کی باری آئے تو چشم پوشی کر کے انسان تھوڑا لے لے اور اسی پر راضی ہو جائے، یعنی دوسرے کا حق دینے کی باری آئے تو انسان زیادہ دے، اور اپنا حق لینے کی باری آئے تو انسان تھوڑا لے لے اور اسی پر راضی ہو جائے، یہ ہے احسان۔ تو انسان کو احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایتاء ذی القربہ کیا ہے؟ ایتاء کا معنی ہوتا ہے دینا، ذی القربہ کا معنی رشتہ داروں کو، یعنی رشتہ داروں کو دو، کیا مطلب؟ اور ایک آیت میں آیا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کا حق دینے سے کیا مراد ہے؟ ان کو ان کا مال دو، مالی معاونت کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، بیمار ہو جائیں بیمار پرسی کرو، نمبر 3، فوت ہو جائیں تو تعزیت کرو، نمبر 4، ان کے ساتھ ہمدردی والا سلوک کرو، زبان نرم رکھو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، لوگوں کو کیا ہے ان کے ساتھ میل جول اچھا رکھو۔ یہ ہے ایتاء ذی القربہ، کہ انسان رشتہ داروں کو ان کا حق دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نہیں جب میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہی کروں گا، یہ ہمیں کیا ہے حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو ہمیں یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں پتھر مارتا ہے تو اس کا جواب پتھر سے نہ دو، اس کا جواب اچھے الفاظ سے دو، یہ نہیں کہ تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتا ہے تو تم ملنے کے لیے نہ جاؤ، اس کا نہ ملنا وہ اس کا معاملہ ہے، ہمارا ملنا یہ ہمارا معاملہ ہے، میں نے اپنے اعمال کے بلبوتے پر کیا ہے آخرت میں اور قبر میں جانا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دوسری بات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں 2 ثواب ہیں،
آپ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں وہاں ایک ثواب ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں دو ثواب ہیں، ایک تو آپ نے رشتہ داری کا حق ادا کیا ہے، دوسرا آپ نے مسلمان والا کیا ہے معاملہ اس کے ساتھ اپنایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو پڑوسی ہوتا ہے نا، اس پڑوسی کے ساتھ تین قسم کے معاملے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، ایک حق ہے آپ کے اوپر کہ پڑوسی ہونے کا۔ دوسرا یہ کہ وہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، تو اس کے اوپر دو حق آ گئے۔ تیسرا یہ کہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، تو تین حق آ گئے۔ تو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داری کے معاملے میں انسان اچھا سلوک کرے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ پہلی چیز فحشا، فحشا کہتے ہیں کھلی برائی کو، ایسا فعل ایسا قول جس کی برائی کھلی ہو، ہر آدمی کو پتہ ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ والمنکر، اور منکر کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جس کی برائی کھلی تو نہ ہو لیکن شرعاً کیا ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے، شرعاً اس کی قباحت موجود ہے، شرعاً کیا ہے ہمیں اس چیز کے کرنے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اس کو کہتے ہیں منکر۔ والبغی، بغی کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا کہتے ہیں ظلم کرنا، کہ کسی پر ہم زیادتی کریں، کسی پر ہم ظلم کریں۔ تو شریعت نے ہمیں یہ بھی منع کیا ہے کہ ہم ایسی برائی نہ کریں جو کھلم کھلی ہو، اور شریعت نے ہمیں یہ بھی منع کیا ہے کہ ہم ایسا فعل بھی نہ کریں جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اور شریعت نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہم ایسی زیادتی نہ کریں جو ظلم کے زمرے میں آ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے کیا نام ہے جا کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے سوائے ظلم کے، کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ یہ براہ راست جا کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی، دنیا میں بھی کیا ہے اللہ اس کا عذاب دیتے ہیں اور اس کی سزا دیتے ہیں، اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو تین چیزیں جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، ایک فحشا ہے کہ انسان کھلی برائی سے رکے، والمنکر شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہم اس سے رکیں، والبغی ظلم و زیادتی سے رکیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری نصیحت ہے شاید کہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو۔ اللہ کہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔